جہاں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کل کے پاکستان کے ہر چینل پہ، یوٹیوب چینل پر، اور ساتھی اداکار، میڈیا کے مختلف لوگ، ٹک ٹاکر، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، حمیرہ اصغر بہت پیاری تھی، بہت اچھی تھی، بہت محنتی تھی، بہت اچھی مصورہ تھی، اور جم بھی جاتی تھی۔ یعنی کہ تعریفوں کے پل باندھے ہوئے پورے آپ کے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے۔ 7 لاکھ فالوور تھے، وہ 7 لاکھ کہاں غائب تھے؟ یہ میڈیا کے لوگ کہاں غائب تھے؟ اس کے کلیگ، اس کے آرٹسٹ کہاں تھے؟ وہ تو مر گئی، تو کیا یہ سب بھی مرے ہوئے تھے؟ اب وہ مر گئی تو سب زندہ ہو گئے۔ کس لیے ہو گئے؟ اپنی ریٹنگ کے لیے ہوئے ہیں۔ حمیرہ اصغر کے لیے کوئی زندہ نہیں ہوا، سب اپنی ریٹنگ کے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور اور ریٹنگ کا چکر ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو بیچ رہا ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ جو آتا ہے سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اپنی ریٹنگ بڑھا رہا ہے۔ جس لڑکی کے 7 لاکھ فالوور تھے، جس کو شوبز کے لوگ پسند کرتے تھے، جب وہ غائب ہو گئی تو کسی نے اس سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ 7 لاکھ فالوور میں سے کوئی بھی اسے ڈھونڈتا ہوا نہیں آیا، میڈیا، شوبز، سہیلی، دوست، کوئی بھی اس کو ڈھونڈنے نہیں آیا۔ وہ اپنے فلیٹ میں ختم کر دی گئی۔ سارے موسم اور سارے تہوارات گزر گئے، گرمی آ گئی، مگر حمیرہ اصغر کو کوئی بھی تلاش نہیں کر سکا۔ کوئی بھی تلاش کرتا اس کے فلیٹ پر نہیں آیا۔ اس کے فلیٹ پر کوئی کیوں نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو بتا نہیں رہا ہے، جبکہ سب کہہ رہے ہیں لاش سڑ گئی تھی۔ اگر لاش سڑ گئی تھی، لاش بدبو نہیں دے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے پیچھے کے کھڑکی کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور گلی وغیرہ۔ اور یہ بھائی، جو فریج میں رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اگر فریج بند ہو جائے، کیونکہ ان کا بجلی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، بجلی کٹی ہوئی تھی، 3-4 دن کے بعد جو فریج کی رکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ سڑ بھی جاتی ہیں اور کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں، اور اس کی جو بدبو ہے بہت ہی بری ہوتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ تو لاش کی بدبو تو نہیں آئی کہ چلو اس کمرے میں تھی، لاش کی بدبو باہر کھڑکیوں سے نکل رہی تھی، مگر جو فریج کی تھی اس کی بدبو تو فلیٹ کے دروازے سے دوسرے فلیٹوں تک جاتی۔ تو کسی کو فلیٹ کی پوری بلڈنگ میں کسی کو بدبو نظر ہی نہیں آئی، کسی کو بدبو سوگی نہیں کہ ایک بدبو کہاں سے آ رہی، کسی نے فیل ہی نہیں کیا۔ 10 ماہ 9 ماہ میں کوئی آیا ہی نہیں، دروازے میں کسی نے دستک ہی نہیں دی جو کوئی بدبو فیل کر سکتا، محسوس کر سکتا اور لوگوں کو بتا سکتا۔ مقصد افسوس ہو رہا ہے کہ 10 ماہ میں کوئی آیا ہی نہیں، کسی کو پتا بھی نہیں۔ 10 ماہ کے اندر کسی نے معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ حمیرہ اصغر کہاں گئی۔ یا تو حمیرہ اصغر کو کسی فارم ہاؤس میں یا کسی اور جگہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے، اور اس زیادتی کے دوران وہ مری، اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ قاتل نے رات کے کسی پہر لاش اس کے فلیٹ میں لا کے ڈالی، اور وہ کھڑکی کے ذریعے آیا تھا یا پھر دروازہ کھول کے آیا اور کھڑکی کے ذریعے نیچے گیا، کیونکہ جو پیچھے کی کھڑکیاں کھلی بیڈ روم کی، اس کے کمرے کی، وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں کھلی ہوئی ہے یا گیلری کیوں کھلی ہے۔ اگر وہ مرڈر ہوا ہے تو وہ کھلی ہوئی کھڑکیاں وغیرہ تھی، گھر میں تھی تو مرڈر ہوا تھا، اور اگر باہر مرڈر ہوا تو پھر کھڑکیاں اور دروازے باہر کے گیلری کے اور کھڑکی کیسے کھلی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ تفتیشی افسر کا کام ہے کہ یہ معلومات کی جائے کہ یہ کس طرح سے کیوں کھڑکیاں کھلی رہی ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے یہ، اور فریج کی چیزوں کو چیک کیا جائے، ساری معلومات کی جائے کہ یہ فریج کب بند ہوا تھا اور وہ کب مری تھی۔ یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ وہ مری، اس کے کیڑے پڑ گئے، اور فریج میں پڑی ہوئی چیزوں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے، یہ تفتیشی افسر کو یہ ساری معلومات کرنی پڑیں گی کہ یہ فرق کیوں نظر آ رہا ہے، کیونکہ 10 ماہ تک فلیٹ یعنی نہ وہ کرایہ لینے نہ کوئی اور وہاں آیا۔ بہرحال، اور جب فلیٹ کا جو مالک ہے وہ عدالتی آرڈر لے کر آیا ہے، اس سے پہلے شروع دن سے یہ کہا جا رہا تھا جی گھر لاک تھا، 2 تالے لگے ہوئے تھے،
اب یہ کہا جا رہا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا. تو بھائی 10 ماہ میں کسی نے آیا ہی نہیں کوئی، نہ مالک مکان فلیٹ کا مالک آیا، نہ بجلی کے بل والے آئے، نہ کوئی نوکر آیا، نہ سوپر آیا، نہ چوکیدار سیکورٹی آیا، نہ کوئی دوست آیا، نہ کوئی سہیلی آیا، نہ ماں باپ میں سے، نہ بہن بھائی، کوئی آیا ہی نہیں. یعنی کہ 10 ماہ تک سب سوئے ہوئے تھے. وہ تو بیچاری مر گئی تھی، مگر یہ جو قریبی رشتے دار دوست ہیں وہ سب سو گئے تھے، سب سوئے ہوئے تھے. کسی کو نہیں پتا کہ حمیرہ اصغر کہاں غائب ہو گئی. یا قاتل جلدی میں تھا، یا اس سے مرڈر ہوا ہے اور وہ جلدی میں نکلا ہے. کیونکہ وہ پھر وہیں، اگر کھڑکیاں دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر کی کھڑکی کھلی تھی اور گیل کی اگر کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور بجلی کٹی ہوئی تھی، اس کا مطلب جب قاتل آیا تو بجلی نہیں تھی. اب یہ تفتیشی افسروں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کمرے میں کوئی موم بتی وغیرہ جلا کے روشنی کی گئی، یا موبائل کی روشنی، ٹارچ سے روشنی لی گئی، کہ کچھ وہاں کیا گیا، کچھ زیادتی کی گئی اور وہ جلدی میں نکل گیا. دروازہ لاک نہیں کر سکا، دروازہ بند کر کے نکل گیا. تو وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا. 10 ماہ میں دروازہ کوئی کھول نہ سکا. افسوس ہے، درد افسوس. حمیرہ اصغر غریب پرور تھی، اولڈ ہومس میں جاتی تھی، بچوں کو بوڑھوں کو ہیلپ کرتی تھی، سپورٹ کرتی تھی. مقصد ہے حمیرہ اصغر غریب پرور تھی. حمیرہ اصغر مر کر بھی اب ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی. کیا خیال ہے؟